آپ سن رہے ہیں دیسی لاؤڈ اسپیکر. میں ہوں ندیم ندوی اور آج میں آپ کو ایک 30 سالہ فلپائنی لڑکی کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے یہاں ایک نیا آغاز، پاسپورٹ اور ایک مستقبل تراشنا چاہا. اس کی آنکھوں میں امید تھی اور اس کے چہرے پر عزم کی جھلک تھی. ہم اپنی زندگی کے کاتب نہیں ہیں، ہمیں تو اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتا ہوتا. زندگی نے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہوتا ہے. اس کی طبیعت خراب ہوئی، وہ انہونی بات نہیں تھی، ہم سب کی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات طبیعت کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے. یہی ہوا، اچانک اووری کینسر ہو گیا. یہاں کا میڈیکل عملہ بہت مستعد ہے. فوراً آپریشن کے بعد ڈاکٹروں نے اووری نکال کر کہا وہ کلیئر ہو گئی ہے. ہمیں خوشی ہوئی، امید کی کرن لوٹی، زندگی پھر سے زندگی بن کر لوٹ آئی. ہمیں یوں لگا کہ شاید زندگی مہربان ہے. ہماری شکایتیں بے وجہ تھیں، ہم نہایت بے صبرے اور ناشکرے تھے. بھی انہی سوچوں میں مغلطاں تھے کہ اچانک پھر وہی طبیعت ہم پر بگڑنے لگی. اس دفعہ اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر ہمارے خوف کو بھی خوف آنے لگا، اور وہی ہوا. وہ ملعون کینسر واپس آ چکا تھا، جسم پر دوبارہ حملہ کیا اور ہڈیوں تک سرایت کر گیا. ایک تکلیف دہ حقیقت جو ایڈوانس کینسر کے ساتھ آتی ہے، اس کے دکھ کو بانٹنے والا کوئی اور یہاں نہیں تھا. عموماً اس ملک میں لوگ اکیلے ہی خواب دیکھنے آتے ہیں، تعبیر مل جائے تو بقیہ حصے خود بخود اپنی جگہ سیٹ ہو جاتے ہیں. ہمیں تو دکھ اپنانا ورثے میں ملا ہے، چنانچہ ہم نے ایک تنہا انسان سمجھ کر اپنا لیا. ہم 2 گھنٹے کا سفر کر کے ایک دوست کے ساتھ اس پیلیٹیو کیئر سینٹر میں پہنچے جہاں وہ رہ رہی تھی. بیکار صبحیں گن رہی تھی. دونوں طرف کمرے سادے تھے، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی. جب ہم اس کے کمرے میں گئے تو واقعی محسوس ہوا جیسے وقت رک سا گیا ہو. وہ ہمیں اپنی بے باک داستان سنا رہی تھی. کینسر نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا، مگر اس کا حوصلہ اب بھی جوان تھا. ہم ہمیشہ سوچتے رہتے تھے کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہوں گے جنہیں پتا ہو کہ زندگی کی کچھ شامیں ہی باقی بچی ہیں. کیا سوچ کر سوتے ہوں گے اور آنکھ کھلے تو کیا گمان کرتے ہوں گے. آج ہم ایسی ایک خاتون کے سامنے بیٹھے تھے. عجب بلا کا حوصلہ تھا، کیونکہ ہماری اس سے کوئی رشتہ داری نہ تھی، مگر ہم بھی کئی پیارے اس بیماری کی نظر کر چکے ہیں، سو ربط تو بنتا تھا. ہم نے سوچا کہ آخری لمحات ہیں، دین کی دعوت، خدا سے لو لگانے کی تلقین اور آخرت پہ یقین ان لمحات میں ایک اچھا موضوع ہو سکتا ہے. سو ہم نے ایسا ہی کیا. اس کی دلچسپی دیکھ کر حوصلہ بڑھا تو کچھ اور باتیں، اور باتوں ہی باتوں میں کلمہ پڑا گئے. ہم خود حیران تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. خیر، اسے واضح ہدایت دی اور دل کی گہرائیوں سے دعائیں کی. اس کے چہرے پر سکون سا چھا گیا تھا. وہ اس روحانی روشنی کو محسوس کر رہی تھی جس لمحے اس نے اسلام قبول کیا. یہ واقعہ صرف اس کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے بھی ایک روحانی انقلاب تھا. ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دعا اور ایمان وہ قوت ہیں جو موت کی تاریکی میں بھی روشنی فراہم کرتی ہیں. یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ امید ہمیشہ باقی رہتی ہے، چاہے جسم ختم ہی کیوں نہ ہو جائے. دعا اور ایمان وہ روشنی ہے جو خود کینسر جیسی شدید صورتحال میں بھی انسان کی روح کو تسکین دیتے ہیں. پیارے لوگوں، اگر یہ قصہ آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو برائے کرم اس لڑکی کے لیے دعا کریں. اللہ اس کے درجات کو بلند کرے اور ایمان پہ کامل رکھے. آپ سن رہے تھے دیسی لاؤڈ اسپیکر. اگرچہ یہ اسپیکر لاؤڈ نہیں تھا آج، مگر یہ صوت آپ کی خدمت میں پہنچانے کے لیے اپنے ایک دوست کی کلوننگ کی ہے. چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور آگے پہنچائیے. زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.